عام طور پر جب ہم کسی سائنسی تحقیق، میڈیکل ٹیسٹ یا کسی بھی تشخیصی عمل کی بات کرتے ہیں تو ہمیں خاص قسم کی 100% درستگی کی توقع کرتے ہیں۔ بالکل۔ مطلب بالکل کسی انجینئرنگ کے پروجیکٹ کی طرح۔ فرض کریں کسی کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو ایکس رے مشین میں وہ ٹوٹی ہوئی سفید لکیر بالکل صاف نظر آتی ہے نا؟ بالکل۔ ڈاکٹر بس اسکرین کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ دیکھیں یہ رہی وہ جگہ، یہ اصل مسئلہ ہے۔ ہاں، وہ ایکس رے رپورٹ کسی سے جھوٹ نہیں بولتی۔ صورتحال انتہائی دو ٹوک ہوتی ہے، مطلب یا تو ہڈی ٹوٹی ہے یا نہیں ٹوٹی، اس میں کوئی درمیانی راستہ نہیں ہوتا۔ اور سچ پوچھیں تو اس میں ایک عجیب سی تسلی چھپی ہے۔ ہم انسانوں کو چیزیں واضح طور پر نظر آنا اور ان کی درجہ بندی کرنا بہت پسند ہے۔ بالکل، یہ انسانی فطرت ہے نا؟ ہم لاشعوری طور پر یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز، ہر جذبے اور ہر تجربے کو کسی نہ کسی خانے میں فٹ کر دیا جائے، اس پر ایک لیبل لگا دیا جائے۔ لیکن جب جذبات کی بات آتی ہے تو بالکل، جب آپ انسانی جذبات، ان کے گہرے اور پیچیدہ تجربات اور خیالات کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں، خاص طور پر جب ہم کوالٹیٹیو ریسرچ یعنی معیاری تحقیق کی بات کرتے ہیں تو اچانک وہ ایکس رے مشین کام کرنے چھوڑ دیتی ہے۔ ہاں، کیونکہ انسانی ذہن کے لیے کوئی ایکس رے نہیں ہوتا۔ بالکل نہیں، ہم پیمائش کی ایک ایسی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں جو بہت دھندلی اور الجھی ہوئی ہے، اور یہی ہمارے آج کے اس تفصیلی جائزے کا بنیادی مقصد اور مشن ہے۔ یہ ایک بہت اہم موضوع ہے۔ آج ہم ان ذرائع اور لٹریچر کو کھنگالیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ریسرچرز کس طرح ایسے آلات یا انسٹرومنٹس تیار کرتے ہیں جو انسانوں کی اس دھندلی، پیچیدہ اور غیر واضح حقیقت کو قید کر سکیں۔ مطلب وہ کیسے ایسے ٹولز بناتے ہیں جو محض اعداد و شمار نہیں بلکہ انسانوں کی اصل کہانیاں بیان کریں۔ یہ جو آپ نے تشخیصی دھندلا پن کی بات کی ہے نا، سچ بتاؤں تو یہ کوالٹیٹیو ریسرچ کا سب سے خوبصورت مگر سب سے مشکل حصہ ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ بے جان چیز کی پیمائش نہیں کر رہے، بلکہ ہم ان انسانی تجربات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو روزانہ بدلتے ہیں۔ مقداری یا کوانٹیٹیو ریسرچ میں تو سب کچھ طے شدہ ہوتا ہے نا؟ ہاں بالکل، ریاضی کی طرح۔ بالکل، آپ کے پاس ایک تھرمومیٹر ہے، آپ نے بخار ناپ لیا، لیکن جب آپ کو کسی کا دکھ، کسی کی الجھن یا کسی کا روزمرہ کا جدوجہد سے بھرا تجربہ ناپنا ہو تو کوئی بھی روایتی آلہ کام نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ جب ہم کوانٹیٹیو ریسرچ کی بات کرتے ہیں تو وہاں آلات بالکل طے شدہ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے نوٹس اور ذرائع ایک بہت ہی حیران کن بات بتاتے ہیں۔ اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ کوالٹیٹیو ریسرچ میں انسٹرومنٹ یا آلہ محض کوئی کاغذ، سوال نامہ یا ڈیجیٹل فارم نہیں ہوتا۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوالٹیٹیو ریسرچ میں انسانی عنصر یعنی ریسرچر خود ہی اصل پیمانہ ہوتا ہے؟ ایک طرح سے وہ کسی جاسوس یا فنکار کی طرح ہے جس کا سب سے بڑا اوزار اس کا اپنا ذہن ہے۔ جی ہاں، یہ تشبیہ بالکل درست ہے۔ مقداری تحقیق کو آپ ایک پینٹ بائی نمبرز کی کتاب سمجھ لیں جس میں خانے بنے ہوتے ہیں اور ہر خانے پر ایک نمبر لکھا ہوتا ہے کہ یہاں نیلا رنگ بھرنا ہے اور یہاں لال۔ ہاں، وہ جو بچوں کی جو کلرنگ بکس ہوتی ہیں۔ بالکل وہی۔ آپ 1000 لوگوں کو وہ کتاب دے دیں، وہ سب انہی خانوں میں رنگ بھریں گے، وہ سوال نامہ تبدیل نہیں ہوتا۔ لیکن کوالٹیٹیو ریسرچ میں ایسا نہیں ہوتا؟ نہیں، کوالٹیٹیو ریسرچ ایک بالکل کورا کینوس ہے، اور اس میں محقق خود فیلڈ میں موجود ہوتا ہے۔ وہ صرف ایک روبوٹ کی طرح سوال نہیں پوچھتا، وہ انسانوں سے بات کر رہا ہوتا ہے آخر۔ جی، وہ جواب دینے والے کی آنکھوں میں دیکھتا ہے، وہ لہجے میں چھپی ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے، چہرے کے بدلتے تاثرات پڑھتا ہے۔ کاغذ پر لکھی ہوئی چیزیں جیسے انٹرویو گائیڈز یا آبزرویشن پروٹوکولز محض ایک عارضی سہارا ہیں۔ تو اصل آلہ محقق خود ہے؟ 100%۔ اصل آلہ وہ محقق ہے جو ان سوالات کو موقع کی مناسبت سے ڈھال لیں اور سامنے والے کے جواب کی بنیاد پر فوراً ایک نیا سوال گھڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک انسان کو دوسرے انسان کے خیالات ناپنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن ذرا رکیے، یہاں ایک بہت بڑا خطرہ بھی تو ہے۔ کیسا خطرہ؟ اگر محقق کا ذہن ہی اصل آلہ ہے تو پھر ہم اس آلے کو تعصب یعنی جانبداری سے کیسے مچائیں گے؟ کیونکہ
کوئی بھی انسان مکمل طور پر غیر جانبدار نہیں ہو سکتا. ہمارے اپنے عقائد، ہمارے تجربات، ہمارے سوچنے کے انداز پر اثر انداز ہوتے ہیں. یہ بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے آپ نے. ہاں، تو اگر محقق لوگوں کو ایک کورا کینوس دے رہا ہے تو وہ خود اس پوری تحقیق کو کسی خاص سمت میں مڑنے سے کیسے روکتا ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں ایک مضبوط اور منظم بنیاد کی ضرورت پڑتی ہے. ایک محقق فیلڈ میں جانے سے پہلے اپنے ذہن اور اپنی ریسرچ کو منظم کرتا ہے. یہ بالکل ایک گھر بنانے جیسا ہے. اچھا، گھر بنانے جیسا؟ یعنی پہلے نقشہ بنانا پڑے گا؟ بالکل. سب سے پہلے تو وہ یہ طے کرتا ہے کہ اس کی تحقیق کا اصل مسئلہ اور مقاصد کیا ہیں، اور پھر وہ اپنی اپروچ یا طریقہ کار کا انتخاب کرتا ہے. مطلب کون سی اپروچ؟ مثال کے طور پر، کیا وہ ایتھنوگرافی کر رہا ہے، یعنی کیا وہ کسی دور دراز گاؤں یا کسی مخصوص کمیونٹی کے اندر رہ کر ان کی ثقافت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، یا پھر وہ فینومینالوجی استعمال کر رہا ہے جس میں وہ کسی ایک خاص واقعے یا احساس جیسے کہ کسی شدید صدمے یا بیماری کے تجربے کی گہرائی میں جا رہا ہے. جب تک یہ نقشہ واضح نہ ہو، محقق فیلڈ میں جا کر گم ہو جائے گا. ہاں، اور میرے خیال میں اسی الجھن اور بھٹکنے سے بچنے کے لیے لٹریچر کا جائزہ لینا بہت ضروری ہوتا ہے. یہ بالکل ایسا ہے کہ گھر بنانے سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ کیا کسی اور نے ایسا گھر پہلے تو نہیں بنایا. بالکل، آپ کو پرانی تحقیقات پڑھنی پڑتی ہیں. ذرائع میں بھی اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ محقق پہلے یہ دیکھے کہ کسی اور نے اس موضوع پر کیا کام کیا ہے تاکہ وہ پہیہ دوبارہ ایجاد کرنے میں اپنا وقت ضائع نہ کرے. جی، تاکہ ایک ہی کام کو دہرانے سے بچا جا سکے. مثال کے طور پر، اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ فاصلاتی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کا لائبریری سروسز کے ساتھ تجربہ کیسا ہے، تو محقق پہلے کی گئی تحقیقات پڑھے گا. وہ دیکھے گا کہ کون سے سوالات پہلے پوچھے جا چکے ہیں اور کون سے پہلو اب تک نظر انداز کیے گئے ہیں. اور لٹریچر ریویو کا ایک اور بہت اہم مقصد ہوتا ہے. اس سے محقق کو وہ خام مال ملتا ہے جس سے وہ اپنی ریسرچ کے تھیمز تیار کرتا ہے. کوانٹیٹیو ریسرچ میں ہم متغیرات یا ویریبلز بناتے ہیں، لیکن کوالٹیٹیو میں ہم تھیمز بناتے ہیں. ذرا رکیے، مجھے اس تھیم والے حصے پر تھوڑی مزید وضاحت چاہیے. ہم سائنسی تجربات کی طرح یہاں واضح متغیرات یا ویریبلز کیوں نہیں بنا لیتے؟ ان وسیع اور کھلے تھیمز پر کیوں اتنا زور دیا جاتا ہے؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں نا، تو انسان مشینیں نہیں ہیں. آپ انسانی خوشی، دباؤ یا خوف کو کسی عدد میں یا کسی ایک طے شدہ خانے میں مکمل طور پر قید نہیں کر سکتے. بات تو سچ ہے. ذرا تصور کریں کہ آپ کسی طالب علم سے اس کی ڈیجیٹل لٹریسی کو 1 سے 10 کے پیمانے پر ناپنے کو کہیں. وہ شاید 7 پر نشان لگا دے گا. تو اس سے کیا ہوگا؟ ڈیٹا تو مل گیا نا؟ آپ کو ایک نمبر مل گیا. آپ خوش ہو گئے کہ ڈیٹا آ گیا، لیکن آپ کو یہ کبھی معلوم نہیں ہوگا کہ جب وہ رات کے 2 بجے لائبریری کا آن لائن پورٹل استعمال کرتا ہے تو اسے کون سی مخصوص چیزیں پریشان کرتی ہیں، یا اس کی اصل الجھن کیا ہے. اوہ، تو نمبر ہمیں کہانی کا پچھلا حصہ نہیں بتاتے؟ بالکل. اس کے برعکس تھیمز ہمیں ایک بہت وسیع اور لچکدار دائرہ فراہم کرتے ہیں. ایک تھیم جیسے کہ مواصلاتی رکاوٹیں ایک بہت بڑا کمرہ ہے جس میں محقق اور شریک تحقیق دونوں مل کر گھوم پھر سکتے ہیں اور نئی کہانیاں دریافت کر سکتے ہیں. تھیمز ہمیں اعداد و شمار کی قید سے نکال کر اصل انسانی تجربات تک لے جاتے ہیں. واہ، یہ تشبیہ مجھے بہت پسند آئی. یعنی تھیمز وہ بڑے کمرے ہیں جن کے اندر انسان آزادانہ طور پر اپنے جذبات کا اظہار کر سکتا ہے. جی بالکل. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم نے یہ کمرے یا تھیمز طے کر لیے تو ہم ان کے اندر جا کر کہانیاں نکالیں گے کیسے؟ ہمارے پاس اصل ٹولز کیا ہیں؟ اس کے لیے مختلف آلات استعمال ہوتے ہیں. ذرائع میں کوالٹیٹیو ریسرچ کے آلات کی 3 بڑی اقسام بتائی گئی ہیں. پہلا ہے سیمی اسٹرکچرڈ انٹرویو، دوسرا ہے فوکس گروپ ڈسکشن، اور تیسرا ہے آبزرویشن یا مشاہدہ کرنا. ان تینوں کا انتخاب براہ راست اس بات پر منحصر ہے کہ آپ جاننا کیا چاہتے ہیں. اگر آپ کو کسی فرد کے انتہائی ذاتی، حساس یا گہرے تجربات جاننے ہیں تو آپ سیمی اسٹرکچرڈ انٹرویو کریں گے. جس میں لچک ہوتی ہے؟ ہاں، جس میں آپ کے پاس ایک گائیڈ ہوتی ہے، کچھ بنیادی سوالات ہوتے ہیں
اور پھر آپ جواب کی روشنی میں مزید سوالات نکالتے ہیں۔ اور آبزرویشن؟ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ لوگ کسی مخصوص جگہ جیسے ہسپتال کے ایمرجنسی روم میں کیسے برتاؤ کرتے ہیں تو آپ خاموشی سے ایک آبزرویشن چیک لسٹ لے کر ان کا مشاہدہ کریں گے۔ اچھا، ذرا رکیے، مجھے یہاں دوسری قسم یعنی فوکس گروپ پر تھوڑا سا اختلاف ہے۔ اختلاف؟ وہ کیوں؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اگر ہم 10 لوگوں کو ایک کمرے میں بٹھا کر ان سے سوالات پوچھیں تو کیا وہ لوگ گروپ کے دباؤ میں آ کر مختلف برتاؤ نہیں کریں گے؟ یہ ایک عام تاثر ہے۔ مطلب انسان جب اکیلا ہوتا ہے تو کچھ اور ہوتا ہے اور محفل میں اس کا رویہ بالکل بدل جاتا ہے۔ کیا فوکس گروپ محض ایک بہت بڑا الجھا ہوا انٹرویو نہیں بن جاتا جس میں اصل ڈیٹا خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے؟ آپ کا یہ خدشہ بالکل بجا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برخلاف کام کرتی ہے۔ یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ فوکس گروپ انٹرویو کی طرح قطعی طور پر کام نہیں کرتا۔ تو پھر کیسے کام کرتا ہے؟ انٹرویو محقق اور شریک کے درمیان ایک پنگ پونگ میچ کی طرح ہوتا ہے، سوال جواب۔ لیکن فوکس گروپ میں ایک حیرت انگیز کیمیاوی عمل یعنی ایک کیمیکل ری ایکشن ہوتا ہے۔ کیمیکل ری ایکشن؟ وہ کیسے؟ مثال کے طور پر فرض کریں آپ کام کی جگہ پر ہونے والے ذہنی تناؤ پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ اکیلے انٹرویو میں شاید کوئی ملازم ڈر کے مارے کچھ نہ بتائے، لیکن جب 6 لوگ بیٹھے ہوں اور محقق صرف ایک چنگاری لگائے، ایک سوال پھینکے، تو ایک شخص کہے گا مجھے تو اس وقت غصہ آتا ہے جب باس چھٹی کے دن ای میل کرتا ہے۔ ہاں، یہ تو بہت عام بات ہے۔ دوسرے شخص کی یادداشت کو متحرک کر دیا۔ یعنی ایک کی بات سے دوسرے کو ہمت ملی۔ بالکل، یہ گروپ کا ماحول لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے اور ایسی کہانیاں باہر لانے میں مدد دیتا ہے جو شاید اکیلے میں وہ کبھی نہ بتاتے۔ البتہ اس کے لیے محقق کا بہت ماہر ہونا ضروری ہے تاکہ وہ یقینی بنائے کہ کوئی ایک شخص پورے گروپ کی آواز کو دبا نہ دے۔ اب میں سمجھی، یہ ایک طرح کا خیالات کا نیٹ ورک بن جاتا ہے جہاں ہر کوئی دوسرے کے تجربے کی سیڑھی استعمال کر کے اپنی یادوں کی گہرائی میں جا رہا ہوتا ہے۔ بالکل، آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ یہاں آ کر یہ موضوع واقعی بہت دلچسپ ہو جاتا ہے، کیونکہ اب ہم اس مرحلے پر ہیں جہاں ہمیں ان آلات کے اندر موجود اصل چیز یعنی الفاظ کا چناؤ کرنا ہے، سوالات ڈرافٹ کرنے ہیں۔ الفاظ کا چناؤ تو ریسرچ کی جان ہے۔ غیر جانبدار اور واضح ہونا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم سیدھے سادے ہاں یا نا والے سوالات کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ کیونکہ انسانی نفسیات ایک خاص طریقے سے کام کرتی ہے۔ ہم انسانوں میں لاشعوری طور پر ایک عادت ہوتی ہے جسے ریسرچ کی زبان میں سوشل ڈیزائربلٹی بائس کہتے ہیں۔ یعنی ہم اچھا نظر آنا چاہتے ہیں؟ بالکل، ہم وہ جواب دینا چاہتے ہیں جو معاشرے کی نظر میں یا سوال پوچھنے والے کی نظر میں درست ہو تاکہ ہم اچھے لگیں۔ اگر آپ کسی سے پوچھیں گے کیا آپ کو لائبریری کا آن لائن ڈیٹا بیس مفید لگتا ہے تو آپ نے دراصل اسے ایک بند گلی میں دھکیل دیا ہے۔ وہ کیسے؟ اس کا دماغ کہے گا ریسرچر مجھ سے یہ پوچھ رہا ہے تو یقیناً وہ چاہتا ہے کہ میں اسے مفید کہوں، وہ فوراً ہاں کہہ دے گا۔ یعنی ہم نے سوال پوچھتے وقت ہی جواب کا رخ طے کر دیا، ہم نے تو اسے گائیڈ کر دیا۔ بالکل، آپ نے اسے اپنے کینوس استعمال کرنے کی آزادی ہی نہیں دی۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ کا سوال اوپن اینڈڈ ہے اور آپ کہتے ہیں آن لائن لائبریری ڈیٹا بیس استعمال کرنے کے دوران آپ کا کیا تجربہ رہا، اس بارے میں کچھ بتائیں، اب آپ نے اسے بالکل نتا کر دیا ہے۔ ہاں، اب وہ پھنسے گا نہیں۔ اب اس کے پاس کوئی درست یا غلط جواب نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے کہانی شروع کرے گا۔ وہ کہے گا ویسے تو اچھا ہے، لیکن کل جب میں لاگ ان کر رہا تھا تو مجھے مسلسل ایرر آ رہا تھا اور مجھے سخت کوفت ہوئی۔ یہ وہ اصل ڈیٹا ہے جو ہمیں چاہیے۔ اور پھر ان سوالات کی ترتیب کی بھی ایک خاص کوریوگرافی ہوتی ہے۔ ہمارے نوٹس بتاتے ہیں کہ اسے خاص بہاؤ میں ہونا چاہیے۔ ترتیب بہت ضروری ہے۔ آپ اچانک سے کوئی بہت گہرا یا حساس سوال نہیں پوچھ سکتے۔ آپ تعارفی سوالات سے شروع کرتے ہیں، پھر تھوڑا وارم اپ ہوتا ہے، اس کے بعد آپ بنیادی سوالات کی طرف آتے ہیں، پھر مزید گہرائی میں کھوج لگاتے ہیں اور آخر میں اختتامی سوالات پر جاتے ہیں۔ جیسے ایک نارمل گفتگو میں ہوتا ہے۔ ہاں نا، جیسے پہلے اپنے بارے میں بتائیں، پھر آپ کا اس چیز سے تعلق کیسا ہے اور پھر آپ کو کیا چیلنجز درپیش ہیں۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے آپ کسی کو ڈانس فلور پر لے کر جا رہے ہوں۔ پہلے آپ ہلکے قدم اٹھاتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ رفتار بڑھاتے ہیں۔ یہ ڈانس فلور والی تشبیہ بہت زبردست ہے۔ شکریہ، لیکن
میرا یہاں ایک عملی سوال ہے. اگر ہم لوگوں کو اتنی کھلی چھوٹ دے دیں، انہیں کہانیاں سنانے کی ترغیب دیں، تو کیا وہ موضوع سے مکمل طور پر بھٹک نہیں جائیں گے؟ بھٹکنے کا تو خطرہ ہوتا ہے. میرا مطلب ہے، کیا وہ اپنی پوری زندگی کی غیر متعلقہ کہانیاں نہیں سنانا شروع کر دیں گے کہ جی میرے چچا کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا وغیرہ وغیرہ؟ یہ ایک بہت عام اور عملی مسئلہ ہے جس کا محققین کو روزانہ سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اسی لیے ہم نے سب سے پہلے یہ اصول طے کیا تھا کہ اصل انسٹرومنٹ کاغذ نہیں، محقق خود ہے. تو محقق انہیں بیچ میں روک دے گا؟ نہیں. جب کوئی شریک گفتگو موضوع سے بہت دور نکل جائے تو ایک ماہر محقق اسے کبھی سختی سے نہیں روکتا اور نہ ہی اس کی بات کاٹتا ہے. وہ بہت شائستگی سے اس کی لمبی کہانی کے کسی ایسے چھوٹے سے حصے کو پکڑتا ہے جس کا ریسرچ سے تعلق ہو. اچھا، مطلب وہیں سے کوئی دھاگا پکڑ لیتا ہے. جی، اور پھر کہتا ہے آپ نے ابھی باتوں باتوں میں جو اس واقعے کا ذکر کیا وہ بہت دلچسپ تھا، کیا ہم اس مخصوص پہلو پر تھوڑی مزید بات کر سکتے؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی بے قابو گھوڑے کو بہت نرمی سے لگام دے کر واپس راستے پر لایا جائے. اس میں بہت صبر، مشق اور فوری فیصلہ کرنے کی صلاحیت درکار ہوتی ہے. تو ان سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ فرض کریں ہم نے زبردست ذہن سازی کر لی، شاندار تھیمز بنا لیے، نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے بہترین سوالات ڈرافٹ کر لیے اور ان کی ترتیب بھی بالکل پرفیکٹ بنا لی، تو کیا ہمارا آلہ تیار ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے تیار ہے، لیکن کیا ہم اب سیدھا فیلڈ میں جا کر لوگوں سے یہ سوالات پوچھ سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں. ذرائع ساخی سے کہتے ہیں کہ بالکل نہیں. ایک آخری اور سب سے اہم مرحلہ باقی ہے، ماہرین کی جانچ اور پائلٹ ٹیسٹنگ. جی ہاں، یہ وہ فلٹر ہے جس سے گزرے بغیر آپ کی ریسرچ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. سب سے پہلے ایکسپرٹ ریویو ہوتا ہے، جس میں ہم دوسروں کو دکھاتے ہیں. جی، آپ اپنے بنائے ہوئے سوالات سبجیکٹ اسپیشلسٹ، اپنے ریسرچ سپروائزر اور میتھڈالوجی کے ماہرین کو دکھاتے ہیں. وہ آپ کے سوالات کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں. وہ کیا ڈھونڈتے ہیں اس میں؟ وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ان سوالات میں کہیں محقق کی اپنی کوئی پوشیدہ جانبداری تو نہیں جھلک رہی. کیا یہ سوالات واقعتاً وہی کچھ ماپیں گے جس کا ہم نے دعویٰ کیا ہے؟ جب وہ اسے پاس کر دیتے ہیں تو پھر فیلڈ میں ایک چھوٹا سا تجربہ کیا جاتا ہے جسے پائلٹ ٹیسٹنگ کہتے ہیں. پائلٹ ٹیسٹنگ یعنی آپ 3 سے 10 افراد پر ان سوالات کی ایک ابتدائی آزمائش کرتے ہیں. میں اس عمل کو براڈ وے کے کسی بہت بڑے تھیٹر پلے کی ڈریس ریہرسل کے طور پر دیکھتی ہوں. ڈریس ریہرسل، ہاں، یہ اچھا نام ہے. یہ ہوتا ہے، لیکن پردہ اٹھنے سے پہلے کی یہ آخری مشق ہوتی ہے، یہ جانچنے کے لیے کہ کتنا وقت لگ رہا ہے اور کیا کوئی سوال ایسا ہے جو شرکا کو الجھن میں ڈال رہا ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم نے اتنا وقت لگا کر ماہرین سے مشورہ کر کے بہترین سوالات بنائے ہیں، تو کیا واقعی ڈریس ریہرسل میں کچھ ایسا نیا نکل آتا ہے جو پوری ریسرچ کو خطرے میں ڈال دے؟ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ تھیوری کی دنیا اور عملی دنیا میں کتنا فرق ہے. کتنا فرق ہوتا ہے؟ اور یقین مانیں، یہ فرق زمین آسمان کا ہو سکتا ہے. محقق اکثر اکیڈمیا کے ماحول میں بیٹھ کر انتہائی نفیس اور بھاری بھرکم الفاظ میں سوالات بناتا ہے، لیکن جب وہ پائلٹ ٹیسٹنگ میں ایک عام آدمی سے، مثلاً کسی فیکٹری ورکر سے وہ سوال پوچھتا ہے تو سامنے والا بالکل بلینک ہو جاتا ہے. کیونکہ اسے وہ الفاظ ہی سمجھ نہیں آتے. بالکل. یا پھر تصور کریں کہ آپ نے کوئی ایسا لفظ استعمال کر لیا جو آپ کے شہر میں تو عام ہے، لیکن جس مخصوص کمیونٹی میں آپ ریسرچ کر رہے ہیں وہاں اس لفظ کا مطلب کچھ اور نکلتا ہے یا وہ بہت حساس سمجھا جاتا ہے. ہاں، زبان کا تو کلچر کے حساب سے مطلب بدل جاتا ہے. پائلٹ ٹیسٹنگ محقق کی آنکھیں کھول دیتی ہے. یہ پورے تحقیقی جہاز کو ڈوبنے سے بچانے کا ایک آخری الارم ہوتا ہے. اگر کوئی سوال کام نہیں کر رہا، شرکا ہچکچا رہے ہیں یا غلط مطلب لے رہے ہیں تو پائلٹ ٹیسٹنگ کے فوراً بعد اس سوال کو ہٹا دیا جاتا ہے یا اس کی زبان بالکل سادہ کر دی جاتی ہے. یہ پورا عمل واقعی حیران کن ہے. یعنی یہ سالی مشق اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہے کہ ہم وہی ناپ رہے ہیں جو ہم ناپنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی انسانیت اور ان کے تجربات کے پورے احترام کے ساتھ. جی، یہی اصل مقصد ہے. اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو اور اس سفر کو سمیٹیں تو ہم نے یہ جانا کہ کوالٹیٹیو ریسرچ کوئی سیدھی لکیر نہیں ہے، اور اس میں محقق خود ایک چلتا پھرتا محسوس کرتا ہوا آلہ ہوتا ہے. ایک جیتا جاگتا انسٹرومنٹ. ہاں، ہم نے دیکھا کہ کیسے لٹریچر کے ذریعے ہم ایک محفوظ بنیاد رکھتے ہیں، متغیرات کی قید سے نکل کر
تھیمز کا کھلا میدان فراہم کرتے ہیں، کیسے ہم نفسیاتی باریکیوں کا خیال رکھتے ہوئے اوپن اینڈڈ سوالات تیار کرتے ہیں جن سے ایسی کہانیاں جنم لیتی ہیں جو شاید کبھی منظر عام پر نہ آتیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور آخر میں کیسے ماہرین کی کڑی نظر اور پائلٹ ٹیسٹنگ کی بھٹی سے گزار کر ہم اپنے آلے کی تمام خامیاں دور کرتے ہیں۔ اور اس ساری بحث کا نچوڑ یہی ہے کہ انسانی تجربات کی پیچیدگیوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو اعداد اور شمار کی سختی سے نکل کر ہمدردی اور لچک کا راستہ اپنانا پڑتا ہے۔ اگر آپ مختاری تحقیق کی طرح سخت گیر رویہ اپنائیں گے تو آپ صرف انسانی سطح کو کھرچ پائیں گے، اس کی گہرائی میں اتر کر اصل کہانی کبھی نہیں جان سکیں گے۔ بالکل۔ اور اس تفصیلی جائزے کو ختم کرنے سے پہلے میں سننے والوں کے لیے غور و فکر کے لیے ایک ایسا خیال چھوڑنا چاہتی ہوں جو اس ساری گفتگو کو ایک قدم مزید آگے لے جاتا ہے۔ ضرور۔ ہم نے یہ تو مان لیا اور سمجھ لیا کہ کوالٹیٹیو ریسرچ میں محقق کی اپنی سمجھ بوجھ اور اس کا زاویہ نگاہ ہی تحقیق کا سب سے بڑا اور طاقتور آلہ ہے، لیکن ذرا سوچئے، جس طرح کسی بھی سائنسی آلے یا مشین کو استعمال کرنے سے پہلے اسے کیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اسے زیرو پر لایا جاتا ہے تاکہ وہ درست ریڈنگ دے سکے۔ تو انسان خود کو کیسے کیلیبریٹ کرے؟ بالکل۔ تو ایک انسان، ایک محقق اپنے ذہن کو مسلسل کیسے کیلیبریٹ کر سکتا ہے؟ وہ کیسے ہر روز خود کو اس بات کا یقین دلا سکتا ہے کہ اس کے اپنے بچپن کے تجربات، اس کے ذاتی عقائد اور اس کی لاشعوری جانبداری اس تحقیق میں شامل ان معصوم شرکا کی اصل کہانیوں کے رنگوں کو خاموشی سے تبدیل نہ کر دے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ یقیناً ہمارے پاس انسانی روح کا ایکس رے نکالنے کی کوئی مشین نہیں ہے، لیکن شاید ایک ایسا محقق جس نے اپنے ذہن کو مسلسل ایک صاف اور شفاف آئینے کی طرح کیلیبریٹ کرنا سیکھ لیا ہو، وہی اس تشخیصی دھندلے پن میں روشنی دکھانے والا سب سے بہترین آلہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو سننے والوں کے لیے آج کا ہمارا سوال یہی ہے کہ آپ اپنے ذہن کے آئینے کو کیسے صاف رکھتے ہیں؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔